بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان سے حسد کرنا اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن صرف دو صورتوں میں یہ حسد جائز ہے اور ان دونوں کو ان سے حسد کرنا بھی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک برائی حسد بھی ہے۔ لوگوں کی ایک تعداد اس باطنی بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی مال و خوشحالی سے حسد کرتا ہے تو کوئی اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے سے، تو کوئی عزت و وقار سے۔ الغرض بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس گناہ میں پڑے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی ایک عظیم گناہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے حسد کرنے پر شریعت نے اجازت دی ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ حسد کی تعریف بیان کی جائے اور جس کی اجازت ہے وہ کون سی قسم ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ناظرین، کسی انسان کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا یہ فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے اپنے بیزاری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ہے اور وہ حسد اور بغض ہے۔ یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے جو سخت کڑوا ہوتا ہے، اگر شہد میں مل جائے تو تیز مٹھاس اور تیز کڑواہٹ مل کر ایسا بدترین مزہ پیدا کرتے ہیں کہ اس کا چکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ وہ کون سے دو لوگ ہیں جن سے حسد کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ اس حسد سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ ایک تو یہی کسی آدمی کو اللہ تعالی قرآن مجید سے نوازے اور وہ دن رات اس کی تلاوت اور تعلیم و تدریس میں لگا رہے، اور دوسرا وہ شخص جس سے حسد جائز ہے وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک مال عطا کرے اور وہ دن رات اسے وجوہ خیر میں خرچ کرتا رہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسد کی گئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی حسد تو وہ ہوتا ہے جو مذموم اور شرعاً حرام ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ حسد ہے جس میں آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے نعمت چھین لی جائے۔ ایک حسد وہ ہوتا ہے جو مباح ہے، اس سے مراد وہ حسد ہے جس میں آدمی کسی دوسرے کے پاس کوئی دنیاوی نعمت دیکھے اور تمنا کرے اسی طرح کی نعمت مجھے بھی مل جائے۔ اسی طرح ایک حسد وہ ہوتا ہے جو شرعاً قابل تعریف اور مستحب ہے۔ اس طرح کے حسد کو رشک کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی اور کے پاس کوئی دینی نعمت دیکھے اور خواہش کرے کہ وہ اسے بھی مل جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں رشک کرنا جائز اور دینی کاموں میں رشک کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد صرف دو صورتوں میں جائز ہے۔ اس میں حسد سے مراد حسد کی یہی قسم ہے، یعنی یہ کہ حسد کی مختلف انواع کے اعتبار سے ان کا حکم بھی مختلف ہوتا ہے، اور یہ شرعی طور پر قابل تعریف اور مستحب صرف دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ کسی آدمی کو اللہ تعالی قرآن مجید سے نوازے اور وہ دن رات اس کی تلاوت اور تعلیم و تدریس میں لگا رہے، تو اگر کوئی انسان ایسے شخص
پر رشک نہیں کرے گا تو بھلا کس پر کرے گا؟ رشک ایسے کرے گا کہ اے اللہ آپ نے فلاں بندے کو قرآن کی نعمت سے نوازا، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما تاکہ میں بھی یہ خدمت کر سکوں۔ احادیث میں قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سے فضائل آئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس طرح کے 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ دوسری صورت جس میں رشک کرنا جائز ہے وہ ایسے مسلمان سے ہے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ حضرت ابو یحییٰ خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جائے گا۔ دینی امور میں رشک کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے رشک کے اجر پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ جس نیک عمل پر سچے دل سے رشک کرتا ہے اسے اس پر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو حج پر جاتے ہوئے دیکھ کر رشک کرنا کہ مجھے بھی اللہ عز و جل اتنا مال عطا فرما دے کہ میں بھی اس مسلمان بھائی کی طرح حج کر سکوں، یا کوئی غریب مسلمان کسی کو خیرات کرتا ہوا دیکھ کر رشک کرے کہ اللہ عز و جل مجھے بھی اتنا مال عطا فرما دے تاکہ میں بھی اس مسلمان کی طرح راہ خدا میں خرچ کروں۔ اسی طرح ہر نیک کام پر رشک کر کے بندہ اپنے آپ کو اس کے ثواب کا مستحق بنا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، یہ شخص سب سے افضل مرتبہ میں ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے علم دیا، مال نہیں دیا، یہ شخص اچھی نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، بس یہ اس کی نیت ہے اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔